الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما لا رد مع عبده وإخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى كل من الصحابة الصالحين ثم إلى رشدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى رشدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشطرها وسائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرية المرحوم رسول الله فاتحة بنت الحسن والعمر ثم إلى رسول الله سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الهريري والإخوان الجميع ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السكاف بن محمد بن علوي ثم إلى رسولنا عمر مخضار وإخوانه الجميع ثم إلى رسولنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علوي وسيدنا الشيخ ابن علوان وجميع أهل الباب ثم إلى روح عبد الله بن أبي بكر عبد المصطفى أبو بكر بن عبد الله على وصل حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد ربي محمد بن زين الحبشي سيد أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية وصلا في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله عن الأولى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد البدوي الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي سيد النقشبندي سيد أصحاب الطرائق المحمدية والصلاة والخلافة وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله عن الأولياء مولانا الشريف هداية الله ومولانا رحمة الله أمثال ثم إلى مولانا مالك إبراهيم ثم إلى روح مولانا بيري ثم إلى روح مولانا بونو ثم إلى روح مولانا درجة مولانا خليج مولانا قدوس مولانا ربن بته ثم إلى روح مولانا شيخ سباكر ومولانا جماد الكبرى ومولانا إبراهيم أسمرة ومولانا إسحاق ومولانا مغربي وسيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء تسعة وخلفائهم أولياء تسعة سلام بالله وخلفائهم على سلسلتهم أجمعين وخصوصا إلى رأي شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه شيخنا الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى رسول عبد الرحمن بن محمد مولى العرشين عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه والحبيب محمد بن أحمد بالفقيه والحبيب أحمد بن محمد بالفقيه والحبيب محمد بن علي بالفقيه وعلي بن عبد الله بالفقيه ثم إلى الحبابة شريف أمي هاني بنت عبد الله بن عقيل وإلى الحبابة فاطمة وإلى أم الحبابة فاطمة أم الحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه ثم إلى الحبيب محمد بن الإمام الحبر عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى الحبابة عفيفة بنت إسماعيل والحبابة عائشة عرفان ثم إلى الحبابة فطوم والحبابة زهراء والحبابة زين والحبيب علي بن صالح ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ومن عود كل منهم في ترتيبهم وما إلى روي شيخنا في سيد الأرمية شيخنا في أرمية الكرلي شيخنا شيخ عبيدي شيخنا في الرئيس ثم إلى روي من بجري من دسوقي من فضال من بن عربي زيد السنوسي من شعري من ماتوريدي من شافعي من حديد أحمد الحنبلي من غزالي من بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ وسائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم ثم إلى الحبيب الإمام القطب حسين بن أبي بكر العزيز وصول الحبيب عبد الله بن محسن على الطاس والحبيب محمد بن داود الحبيب محمد بن عبد الرحمن السباق والحبيب أحمد بن عبد الله بن داود العطاس والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب صالح بن محسن الحامد جد شيخ بكر بن سالم أخي سيدنا عبد بن سالم ثم إلى الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب الإمام القطب أحمد بن حسن العطاس الحبيب الإمام القطب علي بن محمد الحبشي الحبيب الإمام القطب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد ثم إلى الحبيب علي هاشم السقاف ابن الحبيب حسين ثم إلى الحبيب هارون باهر ثم إلى الحبيب علي السقاف بناقو
ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان وأحمد بن سلطان بن خليل بن كلام سيد السفتلان والحبيب شيبة وتقوتي السودان من الخلافة مع سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني والحبيب نوح الحبشي وسائر أوليائك في الجهة الشرقية والوسطى والغربية وسائر أوليائك في إندونيسيا في نوسنترا في آسيا وفي الكون وصولا في البلاد خلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى مولانا حسن بن بندن وابن مولانا يوسف سنت جميع وقيب سنت جميع في بندن. ثم إلى ري عبد المناف شيخنا أبو يحيى جميع أوليائك في بندن بملك في الجهة الغربية وصولا من البلاد خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أهل زنبل والفرات وأقدار وفاس وشام وسائر مقابر المسلمين والشبيكة ومعلم والبقيع وصولهم في البداية وخلافائهم وإلى سلسلاتهم أجمعين خصوصا السيد خليل أبا أحمد البركات وأسرارها ونفحاتها في الدين وتنجب الآخر على الدوام بلا نحن لي بناتي وولدي صدق ومحبتي واعتقادي من صدق الله ينفعنا ببركاته وأسرارها وإشراقاتها وقدسياتها وبركاتها بجاهها يا الله أهل نضغط على يدركني وجميع الأحباب ليلة القدر بجاههم يا الله أن الله يدركني في هذا الشهر ليلة القدر بجاههم وجاههم يا الله أن الله يدركني ليلة القدر إدراكا عاما كاملا في هذه السنة في بقي أعمارنا من السنين بلطف وعافية بلا نحن والله تعالى لا يحجبني من بركاتها وبركاتهم وأسرارها أنوارها وعلومها ومعلومها على الدوام بلا محنة لا بسبب ذنوبنا ولا بسبب سوء خواطرنا بسبب كثرة حجابنا يا الله. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح جميع أولياء الهند إلى روح الشيخ عمر بن مخرمة ثم إلى روح زينب بعال والشيخ سعيد بن عيسى العمودي والشيخ سعد السويني وإلى روح الشيخ علي بن الهيثم والشيخ بقى بن بتوشة أبي سعيد القيلبي والشيخ حيا بن قيس الحراني والشيخ عيد المنجلي والشيخ معروف الكرخي. ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله مسلم الطاشي جميع من عوضت لهم الترتيب ونعود كل منهم في ترتيبهم من المشايخ ولا ينفعنا وإياكم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم اللهم احنا فاهدين في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا الأخرى. ثم إلى روح الناظم والشارح وإلى خضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهل حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعجل جميع صلواتك لمحمد وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا السلام عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah la ilaha illallah sudah selesai, sudah dibaca syarahnya. Sekarang masuk ke Muhammadur Rasulullah, Thubutur Risalati li Sayyidina Muhammad. Ini kita baca matan karena keterbatasan waktu Ramadan. Arsala anbiya dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Itu betul ya? Sahih. Ya. Arsala mengutus Allah anbiya para nabi. Ada beberapa pendapat tentang adadul anbiya. Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih, pengarang kitab Kifayatur Raghib sekaligus sahibur ratib,
beliau mengatakan bahwa ada hadis sahih tentang adadul anbiya 124.000 nabi. Saya ulangi. Wa qad sahha fil hadis, ada hadis sahih yang menerangkan bahwa adadul anbiya, bilangan para nabi 124.000. Awaluhum Adam, awal mula nabi adalah Nabi Adam, wa akhiruhum Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula Nabi Adam, pungkasan para nabi Nabi Muhammad. Tetapi pendapat yang diikuti ulama yang paling kuat adalah tidak dihitung, adamul hasar. Alasannya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Alasannya ayat itu diantaranya. Tidak ada yang mengetahui junuda rabbik, bala tentara Tuhanmu. Ulama ada yang mengartikan junuda rabbik itu malaikah, maka jumlah malaikah tidak ada yang tahu. Ada yang mengartikan junuda rabbika para nabi, maka jumlah para nabi tidak ada yang tahu. Ada yang mengartikan junuda rabbika para wali, maka jumlah para wali tidak ada yang tahu. Jadi masih khilaf. Itu tentang bilangan. Adapun tentang yang wajib diketahui, cukup Anda hafal 25 Nabi Rasul yang ada di Aqidatul Awam. Ini cukup. Arsala, mengutus Allah. Anbiya, para nabi dhawi fatanah. Semua nabi itu memiliki siddiq, amanah, tabligh, fatanah, bisidqi wat tablighi wal amanah. Hanya perlu digarisbawahi di sini kalau anbiya cuma 3, siddiq, amanah, fatanah, tidak wajib tabligh. Kalau rasul 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa anbiya tidak tabligh? Ya boleh tabligh, hanya tidak masuk wajib. Yang wajib untuk rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Untuk anbiya jaiz saja. Fatanah, cerdas. Tidak ada nabi bodoh. Ukuran cerdasnya bagaimana? Seukuran mereka mampu untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, mengalahkan hujjah, bantahan musuh-musuh Allah, dan cerdas di dalam membatalkan pengakuan musuh-musuh Tuhan. Ini saya baca syarahnya, artinya saya ringkas. Itu artinya fatanah. Gampangannya fatanah itu cerdas akalnya. Harus cerdas. Kalau tidak cerdas tidak bisa mengalahkan musuh-musuh Tuhan di dalam berdebat, di dalam membatalkan kesesatan musuh-musuh Allah. Bisiddiq, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jujur, mutabaqatu khabarihim lil waqi', cocok yang diberitakan dengan kenyataan. Lawannya fatanah, bodoh, baladah. Lawannya siddiq, kadzib, dusta. Wat tablighi, dan tabligh, menyampaikan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Tabligh ini wajib untuk para nabi rasul, untuk para rasul. Kalau untuk nabi jaiz. Untuk para rasul,
termasuk untuk nabi yang sangat banyak ujiannya. Yang diriwayatkan salah satu ujian nabi tersebut adalah penyakit. Bisa Anda baca di kitab-kitab sejarah Nabi Ayub. Kalau ada riwayat-riwayat dari Israiliyat, dari kaum Yahudi atau kaum Nasrani tentang Nabi Ayub, sakitnya ini itu luar biasa, macam-macam cerita. Cukup Anda garis bawahi ukuran sakit Nabi Ayub tidak sampai menyebabkan kaum beliau melarikan diri dari beliau. Kalau sampai melarikan diri itu cerita dusta. Tahu dari mana kita dusta? Tablignya hilang. Sedangkan tabligh untuk Nabi Ayub wajib. Wajib di sini tidak bisa berpisah siddiq, amanah, tabligh, fatanah dari Nabi Ayub dan dari semua rasul, terutama yang 25 yang wajib kita ketahui seumur hidup mereka. Mulai diangkat menjadi rasul sampai mereka wafat, mereka terikat dengan 4 ini: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau sakitnya sampai menyebabkan beliau tidak bisa dakwah, tidak bisa mengajar, hukumnya mustahil. Bagaimana itu ada di kitab? Tidak ada urusan. Sebab khabar, cerita yang ada di kitab apa saja, kecuali yang datang dengan nas Quran atau hadis sahih lah, baru itu perlu dibahas secara rinci. Kalau selain nas Quran dan hadis sahih bertentangan dengan sifat wajib para nabi rasul, itu cerita dusta. Sebab khabar alias cerita muhtamilul kidhbi wassidqi khabar. Yang namanya cerita bisa betul, bisa tidak. Sudah saya tekankan tadi, kecuali yang berasal dari Al-Quran atau berasal dari hadis sahih, apalagi yang sahihnya mutawatir. Sebab kalau mutawatir tanzilu manzilatul yakin, sudah sampai ke derajat yakin. Memang Nabi Ayub sakit. Ujian beliau yang berat adalah penyakit, sampai dibilang sabar Ayub. Tapi ukuran sakitnya tidak sampai menyebabkan beliau tercegah daripada tabligh. Sebab tabligh ini hukumnya wajib. Artinya wajib bukan wajib kayak wajibnya sholat, bukan. Harus dipaham, wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu wajib untuk para nabi rasul, itu tidak bisa berpisah walaupun 1 detik dari beliau-beliau itu. Mala yaqbalul intifa, itu artinya wajib di sini, bukan wajib seperti wajib sholat, bukan. Mala yaqbalul intifa, yang tidak pernah terpisah sama sekali. Artinya, kalau sakitnya Nabi Ayub menyebabkan beliau terpisah daripada mengajar, daripada tabligh, berarti bukan Nabi Rasul. Tidak mungkin. Sedangkan beliau sudah positif masuk di kelompok Nabiyun wa Rasul. Bisidqi wa tablighi, itu tabligh. Sekarang wal amanah. Amanah ini sama saja maksum. Wa ma'na al-amanah ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaitsu yastahilu wuqu'uhu. Arti amanah adalah maksumnya para nabi rasul dari semua yang haram, semua yang makruh, baik zahir atau batin. Berapa hari mereka maksum? Berapa hari beliau-beliau itu amanah alias maksum, alias tidak berdosa dan tidak melakukan makruh, bahkan tidak melakukan khilaful aula yang kurang baik. Mulai kapan? Mulai bayi sampai wafat.
Kalau ini semua, baik nabi atau rasul. Yang khusus untuk rasul hanya tabligh. Kalau yang 3 siddiq, amanah, fatanah, selalu tidak bisa terpisah 1 detik pun. Ingat-ingat, 1 detik saja seorang nabi atau seorang rasul terpisah dari ismah, dari amanah, dari tercegah berbuat dosa dan makruh, namanya bukan nabi, berarti nabi palsu. Karena itu cerita apapun yang Anda dengar, kecuali yang berasal dari nas Quran atau hadis sahih, apalagi yang mutawatir, yang bertentangan dengan kemaksuman para nabi rasul, cerita palsu. Selesai. Sebab hukumnya siddiq, amanah, fatanah untuk semua nabi rasul adalah wajib. 24 jam mulai bayi sampai wafat. Wajaizun fi haqqihim min arabi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Kalau khafiful marad ya jaiz, boleh bagi para nabi rasul min arad. Arad itu sifat manusia, arad basyariyah, sifat kemanusiaan, makan, minum, nikah, bi ghairi naqsin, tanpa kekurangan, ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Seukuran sakit tadi tidak menyebabkan beliau itu tercegah dari menyampaikan la ilaha illallah. Ghairi naqis ya, tanpa. Nikahnya bagaimana? Ini juga perlu dipaham. Tidak ada nabi manapun, rasul manapun nikahnya seperti kita, mengikuti hawa nafsu. Tidak ada. Saya beberapa kali mendengar ketika saya masih dakwah dulu dari beberapa orang yang kurang mengerti, menyampaikan di dalam dakwah mereka. Sudah saya ingatkan waktu itu, saya mendengar beberapa kali, bukan 1-2 kali, sering. Kita ini manusia itu lemah, khuliqal insanu dha'ifa, butuh kawin. Itu basyariyah. Para nabi aja nikah, itu kan basyariyah mereka. Ini omongan benar asal pahamnya benar. Kita nikah wajib, beda dengan nikahnya nabi rasul. Kenapa kita nikah wajib? Kalau nggak kawin zina, hukumnya menjadi wajib. Buat yang kalau tidak kawin berzina, hukum nikah bukan mubah, wajib. Bagi yang tidak ada illat, kalau tidak nikah berzina, na'am, mubah. Katanya sunnah ikut nabi, sunnah rasul nikah. Na'am, nikah mengikuti nabi memang ada, tapi siapa yang melakukan nikah mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti hawa nafsunya. Tolong tengok hati masing-masing. Anda nikah ikut nabi apa ikut hawa nafsu? Kalau ikut hawa nafsu, saya tidak mengatakan nikah Anda haram, boleh, malah mungkin wajib. Kalau Anda tidak nikah zina, berubah menjadi wajib. Dan nabi rasul tidak ada ini. Tidak ada nabi yang kalau tidak nikah berzina, tidak ada. Wali saja, kata Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, hati mereka selalu fil hadrah, muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wali-wali yang dikatakan bidayatul anbiya, nihayatul awliya. Akhir magam yang dicapai para wali, baru permulaan akan melangkahnya para nabi. Jadi la yatasawwar, tidak bisa dibayangkan, digambarkan di akal ada nabi nikah karena mengikuti hawa nafsu, tidak mungkin. Atau takut zina, itu mustahil.
Basyariyah, na'am. Nikahul anbiya wal mursalin, basyariyah, kemanusiaan. Artinya kemanusiaan bagaimana kalau mereka tidak nikah, tidak punya turunan nanti. At-tanasul membutuhkan an-nikah, itu hukum adat. Naam, ada yang tanpa itu seperti Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, tanpa menikah ibunya lahir Nabi Isa. Cuma ini kan keluar dari hukum adat. Ini saya bicara nabi-nabi lain yang biasa-biasa. Artinya biasa-biasa punya anaknya ya lewat nikah. Tapi tidak ada nabi manapun menikah karena mengikuti hawa nafsu, karena tertarik kecantikan wanita, tidak ada. Mustahil, la yutasawwaru fil aql. Fa kaifa yutasawwaru fi uqulina, bagaimana terbayang di akal kita seorang manusia yang dari subuh sampai ke subuh hatinya terikat dengan jamalullah, keindahan Allah, terikat dengan jalalullah, keagungan Allah, sampai ke derajat yang kamil, sempurna. Karena ma'rifatul anbiya wal mursalin kepada hadratullah derajatnya kamal, sempurna. Kamalnya di atas kamalul aulia. Karena kamalu ma'rifatil aulia, sempurnanya ma'rifat para wali kepada Allah, baru bidayatu kamali ma'rifatil anbiya, permulaan kesempurnaan ma'rifatnya para nabi. Sebab para nabi kamil fil ma'rifah, itu tiap detik naik, ya darajat, bertambah ma'rifat, bertambah kamal, bertambah sempurna. Bagaimana terlintas menikmati keindahan wanita? Mustahil. Aklan, akal yang normal tidak akan menerima hal ini. Ini nabi loh, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, nabi ini. Syekh Abdul Qadir saja sampai usia tua baru nikah setelah mendapat amr dari Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak nikah, baca riwayatnya. Sampai usia yang cukup tua, saya agak lupa apa 60 apa 50 ke atas, lupa. Al-muhim Sayyidina Jailani menikah tua, asalnya tidak mau menikah karena beliau istighal, sibuk dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika ada amr min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah, baru beliau menikah. Nah, saya akui Syekh Abdul Qadir Jailani menikahnya bukan ittiba'ul hawa, betul-betul ittiba'u amril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini kelas Sayyidina Al-Jailani yang nihayatu maqamihi adalah bidayatu maqamil anbiya. Bagaimana Anda menyangka ada seorang nabi tergila-gila dengan wanita sampai mengejar, sampai berbuat tipu daya, hilah hanya demi wanita cantik pada zamannya? Tidak diterima akal saya, dan tidak diterima aglul ugala, akalnya orang yang memang memiliki akal. Tolong Anda renungkan. Istighal akal para nabi rasul ini billah. Kemudian imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah. Di dalam tidur saja kita tidak boleh ingkar kalau seorang nabi atau rasul menerima wahyu dari Allah. Di dalam tidur kita tidak boleh ingkar. Kenapa? Karena hati mereka di dalam tidur hidup. Ya Allah. Mata mereka tidur, hatinya tidak ikut tidur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi, atau kama qala, kedua mataku tidur kata Nabi, tapi hatiku tidak ikut tidur, selalu hidup. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami. Kata Imam Al-Busiri di Burdah, jangan ingkar apabila mendapat keterangan ada wahyu yang diterima dalam keadaan seorang nabi itu tidur, apalagi Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab hati mereka tidak tidur dikala kedua mata mereka tidur. Qulub yang seperti ini, hati yang sekelas ini, tidak akan pernah terlibat jatuh cinta hawa nafsu
Hawa nafsu bukan jatuh cinta kemudian menikah. Amr minallah, beda lagi. Ada hadis-hadis yang menerangkan Sayyidina Maulana Muhammad diperintahkan untuk menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakr as-Siddiq. Malaikat Jibril datang membawa surah Sayyidina Aisyah dari jannah, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ini istrimu, calon istrimu. Apa jawab Nabi? Iyakun min indillah yumdihi atau kama qala. Kalau ini perintah dari Allah, laksanakan. Amr minallah, mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti hawa nafsu mereka. Mudah-mudahan saya dan Anda diberi kamalul ma'rifah, diberi kamalul adab kepada hadrah nubuwah Sayyidina Maulana Muhammad dan hadrah nubuwah semua para nabi dan para rasul, lana wa li ahbabina ala dawam, dan semoga saya dan Anda mendapatkan barakatuhum wa asraruhum wa anwaruhum wa ulumuhum wa nafahatuhum fid din wa dunya wal akhirah ala dawam, juga dari para aulia dan para malaikah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah.